ہے کہ چند منٹ آپ احباب کے سامنے کچھ لب کشائی کروں۔ اساتذہ کرام اور بالخصوص استاد محترم مولانا وسیم صاحب، استاد محترم نصیر صاحب اور مولانا عاطف صاحب، ان کی موجودگی میں بندہ ناچیز کچھ الفاظ بولے مناسب تو نہیں ہیں، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں تو بے پایاں نعمتیں ہیں رب قدیر کی۔ اگر ہم اپنے 6 فٹ کے وجود پہ غور کریں تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہم اگر اپنی آنکھوں پہ غور کریں تو یہ آنکھ بھی اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم زندگی بھر صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں پھر بھی حق ادا نہ ہو سکے۔ اگر آنکھ کی قدر پوچھنی ہو تو اس آدمی سے پوچھیں جو پیدائشی نابینا ہے، اور اس کے دل کی حسرت اور تمنا یہ ہے کاش ایک سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں کے اندر روشنائی آ جائے، میں دیکھوں کہ اس کائنات کا حسن کیسا ہے، یہ آسمان کیسا ہے، یہ زمین کیسی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ہم اس ایک نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو زندگی بھر صرف اس ایک نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم اپنے جسم کے اوپر غور کریں، رب نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سوچنے کے لیے ہمیں دل و دماغ عطا فرمائے، اور پھر ہمارا جو نظام انہضام ہے وہ بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن چل رہی ہے۔ تو صرف ہمارے جسم کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ انہی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہمیں رب کریم نے عطا کی وہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ کا احسان ہے، پاکستان اللہ کا فضل ہے، اور پاکستان یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں سر اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے، یہ پاکستان ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آپ اس ملک کے اندر آزاد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آزادی کی قدر کیا ہے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھئے آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو ملک شام اور برما کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ اللہ نے آپ کو یہ وطن عطا فرمایا، اس میں آپ آزاد ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں مسجد قائم کر کے اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وطن آپ کو ملا، اس میں آپ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا دیتے ہیں۔ کئی ایسے ممالک ہیں، آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ کو وہاں اجتماع کرنے کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑے گی۔ یہ وطن جو اللہ نے ہمیں دیا، قائد اعظم بانی پاکستان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ الگ وطن کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں اس وقت بھی پاکستان کے قیام کا مقصد بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ہم ایک ایسی آزاد ریاست چاہتے ہیں، ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا محمد علی جناب بتائیے اگر وطن بن گیا، اگر ملک مل گیا، تمہارے ملک کا آئین کیا ہوگا؟ تمہارے ملک سے قوانین کس کتاب میں لکھے ہوں گے؟ تو قائد اعظم نے شگاف الفاظ میں فرمایا
فرمایا ہمارے ملک کا آئین اور ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا دستور رب کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث ہوگی۔ پوچھا گیا بتاؤ تمہارے ملک کے اندر اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہوگا؟ تو بانی پاکستان نے کہا ہمارے ملک کے اندر اقتدار اعلیٰ کا مالک ہمارا رب ہوگا۔ یہ پاکستان یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ پاکستان مذہب کے نام پہ بنا ہے، یہ پاکستان یہ قرآن کے نام پہ بنا ہے۔ اس کے اندر جب تک قرآن کا دستور باقی رہے گا، نظام مصطفیٰ باقی رہے گا، رب کے قوانین باقی رہیں گے، اس پاکستان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور جو لوگ پاکستان کو مٹانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا ہے، اس پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں نوجوانوں کا خون ہے۔ یہ پاکستان تب بنا ہزاروں ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، تب یہ وطن بنا، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے تب یہ وطن بنا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن قربانیوں کے بعد ہمیں بنا کر دیا، تو خبردار یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں، تادم قیامت باقی رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، آج عہد کیجئے، عہد وفا کیجئے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہم نے اس پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اور ہماری دین کی مبادیات کے بعد ہمیں جس چیز سے والہانہ پیار اور محبت ہے وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے۔ یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، یہ پاکستان ہمیں ہماری جانوں سے پیارا ہے۔ اگر وقت پڑا تو وقت آنے پہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ریاست کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ۔ ہم نے اس پاکستان کے پتے پتے کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ملک آپ کا ہے اور میرا ہے، یہ کسی سیاسی ورکر کا ملک نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ بانی پاکستان کے شانہ بشانہ ہمارے جن بزرگان دین نے قربانیاں دی ہیں، ان میں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا نام سر فہرست آتا ہے، علامہ عنایت اللہ کاکوروی جنہوں نے علم السیغہ لکھی ہے ان کا نام آتا ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے۔ ارے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کا ہے، یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہم اس پاکستان کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مرنا بھی اسی ملک میں ہے، ہمارا جینا بھی اسی ملک میں ہے، ہمارا پیار بھی اسی ملک کے ساتھ ہے، ہماری الفت بھی اسی ملک کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی اسی ملک میں ہے، ہمارا جینا بھی اسی ملک میں ہے۔ اس دعوت اسلامی کے عظیم الشان مرکز علم و معرفت مرکزی جامعۃ المدینہ کے اندر آج کا جو یہ ہمارا پروگرام انعقاد پذیر ہوا ہے، یہ اس بات کی بالکل روشن دلیل ہے کہ دعوت اسلامی اور ہمارے جامعۃ المدینہ یہ پاکستان ہمیں ہماری جان سے بھی پیارا ہے، اور ہماری دعوت اسلامی نے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کیا کیا اقدام کیے ہیں۔ ہمارے جامعہ کے پرنسپل محترم دانش صاحب انشاءاللہ چند منٹ آپ کو اس پہ بریف کریں گے کہ دعوت اسلامی اور پاکستان کے لیے صرف ایک بات میں عرض کروں کہ دعوت اسلامی پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا، اور اس وقت دعوت اسلامی پاکستان کے 50,000 گھروں کی کفالت کر رہی ہے۔ 50,000 ملازم ہیں جو دعوت اسلامی میں جاب کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی ترقی کے اندر ایک بہت بڑا قدم ہے۔ رب کریم ہمیں اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفا نصیب فرمائے اور پاکستان کے ساتھ ہمیں سچی پکی اور گہری محبت عطا فرمائے۔
کرانا پڑے گا